جب کفار مکہ کو غزوہ بدر اور غزوہ احد میں بہت ہی بری شکست ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے مدینہ پہ چڑھائی کا منصوبہ بنایا اور انہوں نے لشکر تیار کیا اور انہوں نے اتنی خاموشی کے ساتھ لشکر تیار کرنا شروع کیا کہ مکہ میں موجود مدینہ والوں کے جاسوس کو بھی خبر نہ ہوئی، اور جس وجہ سے مدینے والوں کو خبر نہ ہو سکی کہ مکہ والے مدینہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پہ چڑھائی کی خبر ملی تو صرف 6 دن باقی تھے اور کفار مکہ کا لشکر بھی تیار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمول کے مطابق ایک مجلس منعقد کی جس میں تمام صحابہ کرام تھے، جس میں حضرت سلمان فارسی بھی تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ فارس کے طریقے کے مطابق مشورہ دیا کہ مدینے کے ارد گرد ہم خندق کھودتے ہیں۔ خندق کھودنے کا مشورہ دیا کیونکہ کفار مکہ کی تعداد 10,000 تھی اور مدینہ والوں کی ٹوٹل آبادی بھی 10,000 نہیں تھی۔ انہوں نے کہا جنگ تو ویسے ہی کرنی ہے، کیوں نہ احتیاط سے کی جائے۔ انہوں نے مدینے کے گرد خندق کھودنے کا کام شروع کیا، لیکن مسلمان جو جنگ لڑتے لڑتے کمزور ہو چکے تھے اور ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا اور بھوک کی حالت میں انہوں نے خندق کا کام شروع کیا۔ کیونکہ تینوں اطراف پہاڑ تھے تو انہوں نے مدینے کے سامنے خندق کا کام شروع کیا۔ روایت ہے کہ خندق کی لمبائی 3.5 میل، گہرائی اور چوڑائی 15 فٹ تھی۔ 10 صحابہ کرام کو 10 گز زمین کھودنے کا حکم ملا۔ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھرپور حصہ لیا اور صحابہ نے بڑی مشکل کے ساتھ خندق کا کام شروع کیا۔ ایک جگہ پہ خندق کھودتے ہوئے ایک چٹان آئی، تمام صحابہ کرام اس چٹان کو نہ ہلا سکے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدال لی اور اس چٹان پر پہلی ضرب لگائی اور کہا اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں دی گئی۔ پھر دوسری ضرب لگائی، پھر کہا اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور کہا اللہ اکبر، مجھے فارس کی کنجیاں دی گئی۔ دن گزرتے گئے اور آخرکار خندق مکمل ہو گئی اور مکہ کا لشکر بھی مدینے کے سامنے آ گیا۔ جب مکہ کا لشکر مدینے کے سامنے آ گیا تو انہوں نے خندق دیکھی اور پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے یہ کوئی نئی چیز ایجاد کی ہے، مسلمانوں نے یہ کوئی نیا کام کیا ہے یا مسلمانوں نے یہ کیا کیا ہے۔ اب وہ پریشان تھے اور انہوں نے خندق کے اس سائڈ پڑاؤ کیا۔ کوئی بھی اگر خندق عبور کرنے کی کوشش کرتا تو اس طرف صحابہ کرام پتھر اور تیروں سے ان پر حملہ کرتے۔ خندق عبور کرنا ناممکن تھا، لیکن جب کفار مکہ نے دیکھا کہ ایک جگہ سے خندق چھوٹی ہے تو انہوں نے خندق عبور کرنے کی کوشش کی، جس میں کفار مکہ کا بہادر عمر بن عبد اور اس کے سپاہیوں نے خندق کو گھوڑوں کے ساتھ عبور کرنے کا مشورہ کیا۔ جیسے ہی انہوں نے خندق عبور کی تو اس سائڈ حضرت علی تھے۔ حضرت علی نے ایک کی ضرب سے اس کو قتل کر دیا اور جو اس کے باقی ساتھی تھے وہ بھاگ اٹھے اور نوفل خندق میں گر گیا تو حضرت علی نے خندق میں چھلانگ لگائی اور اس کو بھی قتل کر دیا۔ گویا خندق کو عبور کرنے کی آخری کوشش بھی ناکام ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عورتوں اور بچوں کو محفوظ قلعوں میں بھیج دیا۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمان تمام جنگ پر چلے گئے تو انہوں نے پیچھے سے قلعوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ جب ایک یہودی نے قلعے کے اندر سر ڈانچا تو قلعے کے اندر ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور اس یہودی کے سر پر اتنی زور سے مارا کہ یہودی کا سر اندر اور جسم باہر۔ جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ قلعے کے اندر بھی کچھ مسلمان ہیں تو وہ بھاگ اٹھے۔ دوسری طرف کفار مکہ بہت ہی تنگ آ چکے تھے کیونکہ اس سے پہلے جو بھی جنگ ہوئی وہ چند گھنٹوں یا چند دنوں کی تھی، لیکن یہ جنگ کئی دن کئی ہفتے
اور حتیٰ کہ 27 دن تک رہی۔ وہ بہت کم آ چکے تھے۔ کفار مکہ کی لشکر میں حضرت نعیم بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن ان کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے ایک سازش چلی۔ انہوں نے یہودیوں اور مکہ والوں کے درمیان لڑائی کی۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت نعیم بن سعد نے جا کر یہودیوں سے کہا کہ مکہ والے جب مدینہ فتح کریں گے تو وہ آپ کی طرف نہیں دیکھیں گے اور وہ اس کے بعد آپ پر بھی حملہ کریں گے۔ تو یہودیوں نے پوچھا تو کیا کریں؟ تو حضرت نعیم بن سعد نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، آپ ان سے ان کے کچھ سردار طلب کریں اور اگر انہوں نے کوئی سازش چلی تو آپ ان کے سردار مار ڈالیں۔ حضرت نعیم بن سعد نے جب یہودیوں کے دل میں شک ڈالا تو وہ واپس چلے گئے کفار مکہ کے لشکر میں اور جا کر ان سے کہا کہ یہودیوں پر کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے اور ہو سکتا ہے وہ آپ سے سردار طلب کریں اور ان کے بعد وہ ان کو مار دیں، آپ ان پر بھروسہ نہ رکھیں۔ ہوا کچھ یوں کہ یہودیوں نے بھی قاصد بھیجا کہ آپ ہمیں اپنے سردار دیں، اگر آپ نے کوئی سازش چلی تو ہم ان کو مار ڈالیں۔ تو مکہ والوں نے صاف انکار کر دیا، تو ان کے درمیان بھی لڑائی بڑھ گئی اور اس طرح یہودیوں اور مکہ والوں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ کفار مکہ بہت تنگ آ چکے تھے اور انہوں نے 27ویں رات سوچی کہ کل جو بھی مرضی ہو جائے ہم اس خندق کو عبور کر کے ہی رہیں گے۔ رات ہوئی اور مسلمانوں کے پاس اللہ کی مدد آئی۔ ہوا کچھ یوں کہ جب رات ہوئی تو صحرا میں آندھی اور طوفان آیا۔ آندھی اور طوفان نے ان کے خیمے اخاڑ دیے، ان کے جانوروں کا کھانا پینا اور ان کا کھانا پینا سب کچھ برباد کر دیا۔ کفار مکہ پہلے بہت تنگ تھے اور وہ تمام بھاگ اٹھے۔ جب وہ بھاگ اٹھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی بھی اپنی جگہ نہ چھوڑے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ کفار مکہ میں واپس چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب چلتے ہیں یہودیوں کو سبق سکھانے کے لیے۔ تو مسلمانوں نے یہودیوں کے ساتھ کیا کیا اور کس وجہ سے کیا، اس کے لیے سبسکرائب۔